اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو اس کی ایمانی بصیرت کے مطابق اور اعمال صالحہ کے مطابق خوابوں میں جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ خواب اور ان کی تعبیروں کا ذکر کیا جائے گا جو اکثر مومنوں کو نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ خواب میں بہشت کا دیکھنا حق تعالیٰ کی طرف سے خوشی اور خوشخبری ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے ادخلوہا بسلام آمنین، کہ اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور اگر دیکھے کہ بہشت کے میوے دیے ہیں یا کسی نے دیے ہیں اور کھائے تو یہ دلیل ہے جس قدر میوے کھائے ہیں اسی قدر علم و دانش اور دین کی خصلت سیکھے گا لیکن فائدہ نہ اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں حوروں کو بھی دیکھے تو دلیل ہے کہ نزع کا وقت اس پر آسان ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ بہشت میں مقیم ہے لیکن ویران ہے تو دلیل ہے کہ فساد اور گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ بہشت اس پر بند کر دی گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ اور اگر دیکھے کہ بہشت کے پاس جا کر واپس ہوا ہے تو دلیل ہے کہ موت کی بیماری میں گرفتار ہوگا لیکن شفا پائے گا۔ اور اگر دیکھی کہ فرشتے ہاتھ پکڑ کر اس کو بہشت میں لے گئے ہیں اور وہ وقت پر توبہ کے سائے میں بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ دونوں جہان کی مراد پائے گا۔ اور اگر دیکھی کہ اس کو شراب اور دودھ کے پینے سے منع کیا ہے تو یہ اس کے دین کی تباہی کی دلیل ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہشت کو حرام کر دیا ہے۔ اور اگر دیکھے خواب میں کہ بہشت کے میوے اس کو کسی نے دیے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ اس کو اس کے علم سے حصہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ بہشت میں آگ ڈالی ہے تو دلیل ہے کہ کسی کے باغ سے حرام کی چیز کھائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ حوض کوثر سے پانی پیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو بہشت کا محل ملا ہے تو دلیل ہے کہ معشوقہ یہ کنیز اس کو ملے گی اور اس سے نکاح کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر دیکھی کہ رضوان اور دروغہ بہشت اس کے برابر خوش و خرم ہے تو دلیل ہے کہ کسی سے خر و شادماں ہوگا اور نعمت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اچھی بلند جگہ پر ہے کہ بہشت کی صورت ہے اور وہ جانتا ہے کہ بہشت ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ عادل کے ساتھ یا امیر کے ساتھ یا بزرگ عالم کے ساتھ ہم نشین ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ بہشت کی طرف جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ راہ حق پر رہے گا۔ اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں بہشت کا دیکھنا 9 وجہ پر ہے۔ اول علم، دوم زہد، سوم احسان، اور چہارم خوشی، اور پنجم بشارت، اور ششم امن، اور ہفتم خیر اور برکت، اور ہشتم نعمت، اور نہم سعادت مندی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہشت میں ہے تو دلیل ہے کہ دونوں جہان کی مرادیں پائے گا اور اس کے ہاتھ سے بہت سی خیرات ہوں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن کچھ بیان فرما رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص بھی بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے پروردگار سے کھیتی کرنے کے لیے درخواست کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا تم نے جو چاہا وہ تمہیں نہیں ملا۔ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ کاشتکاری کروں۔ تو وہ کاشتکاری کرے گا اور بیج بوئے گا تو وہ فوراً ہی اگ جائے گا اور برابر کھڑا ہو جائے گا اور کاٹ لیا جائے گا اور اس کا ذخیرہ پہاڑوں کی طرح ڈھیر کی شکل میں نظر آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے انسان یہ لے تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی۔ تو یہ سن کر دیہاتی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ یعنی جنت میں کھیتی کی طلب کرنے والا کوئی قریشی ہوگا یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ یہی حضرات کاشتکاری کرتے ہیں، ہم لوگ تو کھیتوں والے ہی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے۔ اور حضرت عبد الکریم بن رشید سے روایت ہے کہ جب جنتی جنت کے دروازے تک پہنچیں گے تو وہ آپس کے مخالفوں اور دشمنوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے آگ آگ کو دیکھتی ہے، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں موجود کینوں کو ختم کر دے گا اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔
اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن حضرات دوزخ سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے تو ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان روک دیا جائے گا، چنانچہ وہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا اپنا بدلہ لیں گے جو ان کے درمیان دنیا میں رنج اور دکھ پہنچا ہوگا، حتیٰ کہ جب وہ پاک و صاف ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک جنت میں اپنے اپنے ٹھکانے اور محل سے زیادہ واقف ہے بنسبت دنیا کے اپنے مکان کے اعتبار سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ کہیں اور جانے کو پسند نہیں کریں گے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی جنتی ایسا نہیں جس کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ دنیا میں لوٹ جائے اور اس کو 10 گنا دنیا کا مالک بنا دیا جائے، مگر شہید، کیونکہ یہ اس کی خواہش کرے گا کہ یہ دنیا میں لوٹ جائے اور 10 مرتبہ شہید کیا جائے، اس وجہ سے کہ جو اس نے شہادت کے وقت ثواب یعنی فضل و مرتبہ پایا ہوگا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد موت کو اس شکل میں لایا جائے گا کہ گویا وہ نیلے رنگ کا دمبا ہے، اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور پھر پکارا جائے گا، اے جنت والو، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ گردنیں لمبی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر دوزخیوں کو پکارا جائے گا، اے دوزخ والو، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ بھی گردن لمبی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر اس کے لیے حکم ہوگا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر اعلان کیا جائے گا، اے جنت والو، اب تم نے ہمیشہ رہنا ہے، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو، تم نے بھی ہمیشہ رہنا ہے، تم پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور ان انسانوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب کہ ہمیشہ کے لیے جنت یا دوزخ میں رہنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، حالانکہ یہ لوگ غفلت میں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اور حضرت ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ جب جنت والوں اور دوزخ والوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنت والوں کی خوشی میں انتہائی اضافہ ہو جائے گا اور دوزخ والوں کا غم بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور حضرت یزید رقاشی نے فرمایا کہ جنت والے موت سے محفوظ ہو جائیں گے، ان کا عیش خوب پکیزہ اور مزیدار ہو جائے گا، یہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب جوار میں طویل قیام کی مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر آپ رونے لگے حتیٰ کہ آپ کے آنسو ان کی داڑھی پر بہنے لگے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان آدمی کی اولاد کا درجہ بلند کر کے ان کو اعلیٰ درجے کے جنتی آدمی کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ وہ عمل میں اس جنتی سے کم ہوں گے، تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ پھر حضرت ابن عباس نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ہم ان کے عمل میں کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرکین کے نابالغ بچوں کے متعلق سوال کیا کہ انہوں نے گناہ تو نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ وہ نابالغی کی حالت کی وجہ سے شریعت کے مکلف نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کو سزا تو نہیں دی جائے گی کہ ان کو بھی دوزخ میں داخل کیا جائے، اور ان کی نیکیاں بھی نہیں ہوں گی کہ ان کو جنت کا مالک بنایا جائے، لہذا وہ کہاں جائیں گے؟ تو جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے اولاد مشرکین کو طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مجھے اہل جنت کے خدمت گار بنا کر عطا فرمایا، کیونکہ وہ شرک تک نہیں پہنچے تھے جس طرح سے ان کے والدین پہنچے، بلکہ یہ میثاق اول وعدہ الست سے وابستہ ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤمنین کی اولاد کی جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کفالت یعنی پرورش کر رہے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے
موقوفاً روایت ہے کہ مومنین کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کے اندر رہتے ہیں، اور وہی لوگ ان کی کفالت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔